बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादे अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यमनी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को परेशान करके रख दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब इक़्तिदार में आने से पहले ये वादे कर रहे थे कि इक़्तिदार में आने के बाद वो तमाम जंगें ख़त्म करवा देंगे और किसी नई जंग में अपने मुल्क को नहीं धकेलेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जंग ज़रूर शुरू की और वो यमन के हुथीस पर है। यमन पे हमले करने शुरू कर दिए और आपको ये सुन के हैरत होगी कि इतनी जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी के बावजूद वो यमनी टेक्नोलॉजी को नहीं हरा पा रहे हैं। गुज़श्ता 6 हफ्ते जब से ये वॉर शुरू हुई है, तकरीबन 1.5 माह का वक्त गुजर चुका है। 800 हमले किए हैं अमेरिका ने यमन पे, हुथीस पे, और इस जंग के नताइज अमेरिका के लिए खुशगवार बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अमेरिका का जो दावा है या क्लेम जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में, वो ये है कि हमने यमन में हुथीस का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया है, उनका दिफाई निज़ाम हमने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जो उनका वेपन्स डिपो हैं जहाँ पर एम्यूनेशन स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ होती है, जिसमें असलहा रखा जाता है, उसको तबाह करके रख दिया है और हम जो हुथीस की लीडरशिप है उसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अभी तक जो आदादो शुमार सामने आ रहे हैं और जो सूरत हाल है उसमें ये दावे बिल्कुल झूठे दिखाई देते हैं। लगता नहीं है कि ये क्लेम्स कहीं से भी सही हैं या दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अगर हम देखें तो अमेरिका अपना फाइनेंशियल नुकसान इस हमले के नतीजे में बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो जदीद ड्रोन है, अमेरिकी ड्रोन है जिसको US रीपर ड्रोन कहा जाता है, वो एक ड्रोन तैयारा जो है उस पे जो लागत आती है वो $30 मिलियन की आती है। और अभी तक यमनी हुथीस अमेरिका के 7 ये वाले ड्रोन्स, US रीपर ड्रोन्स मार चुके हैं, गिरा चुके हैं। पहला 31 मार्च को, दूसरा 3 अप्रैल, फिर 9 अप्रैल, 13 अप्रैल, 18, 19 और 22 अप्रैल को, यानी 7 ड्रोन गिराए हैं, अमरीकी ड्रोन्स गिराए हैं यमनी हुथीज ने। तो अगर $30 मिलियन का एक ड्रोन है तो ये तकरीबन $210 मिलियन बन गए। और यही वो चीज़ है जो कि परेशानी का बायस भी बन रही है अमेरिका के लिए। और अमेरिका अपना गुस्सा किस तरीके से निकाल रहा है, वो यमन के सिविलियंस को टारगेट करके, यमन के सिविलियंस को मार के निकाल रहा है। अब अमेरिका के अंदर परेशानी की बात ये बनी हुई है कि जो भी ऑब्वियसली जो जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, जो दिफाई माहिरीन हैं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यमन के पास कैसे ये टेक्नोलॉजी आ रही है कि हमारे इतनी बुलंदी पे परवाज करने वाले ड्रोन्स जो हैं वो गिराते चले जा रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस हमारा अलग हो रहा है। हम अवाम को ये बता रहे हैं कि जनाब हमने इनके वेपन्स डिपो जो हैं वो ज़मीन बोस कर दिए हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीन बोस कर दिया है और इनकी लीडरशिप हमने मार दी है। तो फिर ये वाली टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है? ये 1.5 महीना हो गया है और कहीं से भी ये जो जवाबी कार्रवाई है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये 31 मार्च से 22 अप्रैल की जो 7 ड्रोन्स गिराने की अभी तक की कहानी है, ये भी मैंने आपको बता दी है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर नज़र आता है। ये भी नहीं कि ये साल चल रहे हैं और साल से ये जंग जो है वो उसमें सिर्फ 7 ड्रोन्स हो। ये सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों की कहानी है। अच्छा, अब अगर इस पे बात करें हम कि अमेरिका का ये जो दावा है कि यमनी हुथीस की डिफेंस टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी हमने ख़त्म कर दी है या उसको बहुत हद तक हमने कम कर दिया है, इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी कि जी किस हद तक कम किया है। अलबत्ता जो यमनी हुथीस इस वक्त साबित कर रहे हैं अपने अटैक्स के ज़रिए, अपने रिटेलिएशन के ज़रिए, अपने जवाबी हमलों के ज़रिए, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक कहानी बयान करती है। उससे तो लगता है कि उनकी जो अटैक करने की सलाहियत है वो हर गुजरते दिन के साथ, हर अमरीकी अटैक के साथ बेहतर से बेहतरीन होती चली जा रही है। और अब ये सूरत हाल है
کہ جتنے بھی امریکی حملے ہو رہے ہیں یمن میں جو ہوتھیز کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں ان کی نہیں بلکہ سیولینز کی شہادتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو انہی کا ایک ادارہ ہے، امریکی ادارہ ہے، تجزیاتی ادارہ ہے ایئر وارس، انہوں نے ایک رپورٹ سامنے پیش کی ہے، اور ان کی رپورٹ کے مطابق مارچ کے مہینے میں جو امریکی فضائی حملے ہوئے ہیں اس میں 55 سیولینز کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ ہم یمنی شہریوں کی شہادت کی بات کر رہے ہیں۔ اور اپریل کے آغاز میں جو امریکی فضائیہ نے حملے کیے ہیں اس میں ایک پورٹ ہے ان کی راس عیسیٰ پورٹ، یمنی پورٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا، اور وہ صرف اور صرف ایک حملے کے اندر انہوں نے 80 سیولینز جو ہیں وہ شہید کیے ہیں، جبکہ 150 سے زائد سیولینز جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے سیولینز شہادتیں ہو رہی ہیں، اس میں آپ کہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی ہوتھی لیڈرشپ موجود تھی یا ہوتھیز کے بہت بڑے بڑے یہاں پر کوئی ہیڈ کوارٹرز موجود تھے یا وہ بیٹھے ہوئے تھے اسلحہ لے کے۔ یہ ہم بھی رپورٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ یمن کا میڈیا بھی رپورٹ نہیں کر رہا ہے، یہ ان کا خود کا امریکی تجزیاتی ادارہ ایئر وارس جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ دو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ایک میں 55 سیولینز کی شہادتیں، پھر دوسرے میں جو ہے وہ 80 سیولینز کی شہادتیں ایئر وارس کے مطابق، اینڈ تھرڈلی اگر آپ آتے ہیں ریسنٹ اٹیکس میں تو گزشتہ سوموار کو پیر کے دن ایک اور حملہ کیا ہے انہوں نے یمن کی بندرگاہ پہ، اور اس میں 12 یمنی شہری جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، 30 سے زائد افراد اس حملے میں بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ جو یمن کے اندر امریکی جنگ ہے یہ ٹرمپ کو اور ٹرمپ کی انتظامیہ کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں، وبال جان بنتی چلی جا رہی ہے ان کے لیے۔ اور یہ جو 3 ہفتے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بمباری سے شہادتیں ہوئی ہیں سیولینز کی، اس پہ خود ان کے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں۔ امریکی جو ڈیموکریٹس ہیں، جو سینیٹرز ہیں خاص طور سے ان کے، وہ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان حملوں کا مقصد یمنی ہوتھیز کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا تھا تو یہ کیا ہے؟ یہ جو شہریوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یہ جو اموات ہو رہی ہیں، یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ اٹیک کر کے اس طریقے کی صورتحال پیدا کر دیں گے، اور یہ صورتحال ایسی صورتحال بن رہی ہے جو بھی کنٹرول بھی نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا اگر ہم اس پہ بات کریں کہ امریکہ نے اپنے مقاصد کس حد تک حاصل کیے ہیں تو وہ بھی امریکہ کے فیور میں نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کیا چاہتا تھا کہ یمنی ہوتھیز اس وقت فائٹ کر رہے ہیں فلسطین کے لیے اور ان کی کمر توڑ دی جائے اور یہ پھر فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں، لیکن کسی صورت بھی یہ حملے یمنی ہوتھیز کے حوصلے پست نہیں کر سکے۔ امریکہ کو ضرور البتہ ناکامی ہوئی ہے اس میں، کیونکہ تمام کی تمام یہ جنگی کارروائیوں کے باوجود، امریکہ کے ٹرمپ کے یمن پہ حملوں کے باوجود، آج بھی ریڈ سی کی جو بندش ہے، بحر احمر کی جو بندش ہے وہ جاری ہے۔ اب کہانی کیا ہے، وہ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بحر احمر خالی کر دیں، انہوں نے یہ روکا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیں تاکہ جو ہمارا جو سمندری راستہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں، اسرائیلی جہاز کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، برطانوی جہاز کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے، ابھی بھی ریڈ سی پر انہی کا قبضہ ہے، اور وہ امریکی بحری جہاز، اسرائیلی بحری جہاز، برطانوی بحری جہاز وہاں سے گزرنے نہیں دے رہے ہیں، بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ اور یہاں تک ہی نہیں، صرف اور صرف امریکی جو فضائی حملے ہو رہے ہیں انہی کا جواب نہیں دیا، بلکہ ہر دوسرے روز ہمیں خبر سنتے ہیں کہ جی اسرائیل پہ ایک بیلسٹک میزائل گرا ہے۔ اب وہ جو بیلسٹک میسلز اس وقت گر رہے ہیں وہ کون گرا رہا ہے؟ یہی گرا رہے ہیں، یہی کارروائی کر رہے ہیں یمنی ہوتھیز جو ہیں، وہ ہر روز وہاں سے اسرائیل پر بیلسٹک میسلز بھی فائر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ریزسٹنس ہے وہ ان کی طرف سے بھرپور انداز میں دکھائی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اسرائیل جو ہے وہ قبضہ نہیں چھوڑتا، غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کرتا، وہاں تک خوراک، پانی، ادویات، تمام ضروری چیزیں نہیں جانے دیتا، تب تک ہم ریڈ سی پر بیٹھے ہیں، ہم بحر احمر کی جو بندش ہے اس کو بالکل بھی ختم نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں
کہ بالکل بھی اپنے مقاصد میں امریکہ کو فی الحال کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور اس کو کتنا وہ پرولونگ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کے اخراجات آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو طول دینا۔ اگر میں امریکی ہی میڈیا کی رپورٹس کی بات کروں تو ان کے مطابق جنگ کے پہلے 3 ہفتے میں، فرسٹ 3 ویکس میں جو جنگ پر پیسے ٹوٹل لگ چکے ہیں 3 ہفتے میں، وہ $1 بلین ہیں، $1 ارب سے بلکہ اوپر جا چکی ہے لاگت، اور ابھی تک جو ہیں وہ 6 ہفتے ہو گئے ہیں۔ تو شروع کے اگر 3 ہفتے میں وہ 1 بلین بتا رہے ہیں، سو ابھی تک 2 بلین ہو گئے ہوں گے، ایسے بھی زائد ہو گئے ہوں گے اگر باقی کے 3 ہفتوں میں زیادہ اٹیکس ہوئے ہوں۔ اس لیے ان اخراجات کو دیکھتے ہوئے، ان سپینڈنگز کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے اپنے اندر سے اوبیسلی آوازیں اٹھیں گی کہ یہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور یہ جو کارروائیاں ہم کر رہے ہیں یمنی ہوتیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کو ہمیں روک دینا چاہیے، کیونکہ ایک تو ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسرا ہم اپنا مزید نقصان جو ہے مالی طور پہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور یمنی ہوتیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے آگے بھی نہیں ٹوٹے ہیں، نہیں گرے ہیں، وہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور بڑی سے بڑی طاقت اور قوت جو جدید سے جدید ٹیکنالوجی بھی رکھتی ہو اس کے ساتھ بھی لڑ جائیں گے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ ہے کہانی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یمن پہ پہلی وار کی، پہلی جنگ کی، جو کہ ڈکلیئر کی ہے انہوں نے یمنی ہوتیز پہ۔ اس پہ آنے والے دنوں میں جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی اس ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔